البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں پاک صاف ستھرا طاہر اور مطہر کر دے۔ امام سالبی تفسیر سالبی کے اندر رجس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ رجس سے مراد گناہ ہے، رجس سے مراد عذاب ہے، رجس سے مراد نجاسات ہیں، رجس سے مراد عیب ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قشیری کے اندر فرماتے ہیں رجس سے مراد عذاب ہے، رجس سے مراد عیب ہے، رجس سے مراد نقص ہے۔ شیخ ابو زید فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد الرجس ہا ہونا الشیطان، شیطان کا ہر حملہ ہے۔ اور رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فرما کر اہل بیت کو ہر شیطان کے حملے سے رب تعالیٰ نے دور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے ہر گناہ سے جب پاک کر دیا ہے اہل بیت کو، تو پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ امام ساوی تفسیر ساوی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں پر رب تعالیٰ تطہیرا مفعول مطلق تاکید لے کر بیان فرمانا چاہتا ہے، اور ہر مومن کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، روح کے اندر یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہ کرے۔ رب تعالیٰ اس شک کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صرف یہاں بھی نہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی راز رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی نیک بندے کی طہارت کا جب تذکرہ تم کرتے ہو تو کوئی نیک بندہ ہی اس کی طہارت کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ میں خود رب ذوالجلال ہو کر اہل بیت کی طہارت کی گواہیاں دے رہا ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا ہے، یہ باب تفعیل ہے اور متعدی ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ پاک بھی ہیں، پاک کرنے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جن کا ذکر بھی پاک ہے اور ان کا ذکر پاک کرنے والا بھی ہے، ان کی محبت پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کملی والی چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے۔ حضرت فاطمہ آئیں، ان کو حضور اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ حضرت علی آئے، امام حسن امام حسین آئے، ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ اور چادر بھی کون سی تھی؟ چادر بھی طہارت والی تھی۔ اور چادر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ قدسی بھی اس چادر کی طہارت پر رشک کریں، فرشتے بھی اس چادر کی طہارت پر رشک کریں، کیونکہ وہ چادر حضور کے جسم اطہر سے مخصوص۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جب حضور علیہ السلام نے اپنی کملی والی چادر کے اندر ان چاروں کو لے لیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا، ویطہرہم تطہیرا۔ جن کی طہارت کی دعا مصطفیٰ کریں اور خدا اس کو پوری کرے، جن کی طہارت کی دعا حضور کریں اور خدا ان کی دعا کو رد کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پتہ چلا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کی طہارت کی قسمیں خود رب ذوالجلال بھی کھا رہا ہے اور مصطفیٰ بھی کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلسل ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، مسلسل 6 ماہ تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں بعد میں جاتے تھے،
اور فرماتے تھے السلام علیکم اہل بیت، السلام علیکم اہل بیت، الصلاۃ یرحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تم سے نجاست کو، ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا ہے۔ اور قربان جاؤں اہل بیت کی شان پر، ارے ساری دنیا رسول اللہ پر سلام بھیجتی ہے، درود بھیجتی ہے، فرشتے بھی رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ خود خدا بھی حضور پر درود بھیجتا ہے اور سلام بھیجتا ہے۔ لیکن یا فاطمہ، یا علی، یا حسن، یا حسین، تمہاری عظمتوں پر قربان جاؤں جن کے اوپر ساری کائنات حتیٰ کہ خود خدا بھی سلام بھیجتا ہے، وہ تمہارے در پر آ کر تمہیں سلام کر رہے ہیں، تم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اہل بیت سے سرفراز فرمائے۔